اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دین میرے محترم بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین جو ہے عبادت سے شروع ہوتا ہے اور دین اخلاقیات پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی دین کے جو پلر ہے وہ جو ہے عبادات ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہو گئے، اور اس کی جو چھت ہے، جو مکان تعمیر ہوتا ہے، چھت اصل ہے نا بھائی، خالی پلر کھڑے کر کے تو جو ہے مکان تعمیر ہوگا نہیں۔ مکان بنانے کے لیے پلر کے بعد جو ہے دیواریں اٹھتی ہیں اور اس کا جو ہے چھت ہوتا ہے۔ جو دین ایک مثال مکان کی ہو گیا، تو جو عبادات ہے وہ جو ہے پلر ہو گئے، دیواریں ہو گئی، جو اخلاقیات ہے وہ جو ہے چھت ہو گیا۔ یعنی بنا اخلاقیات کے جو ہے دین مکمل ہوتا نہیں ہے، اور اخلاقیات انسان کے کام معلوم پڑتی کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے گھر میں معلوم پڑتے، گھر میں وہ اپنے معاملات کیسے کر رہا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات کر رہے ہیں، اس سے اس کے اخلاقات پتہ چلتے۔ باہر لوگوں سے تو سبھی جو ہے ہنس کے ملتے، سب اچھے لگتے تھے، لیکن اصل حالت آدمی کتنے پانی میں ہے وہ جو ہے گھر سے ہی معلوم پڑتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، مرزا کھیجے تھوڑا سی والا ہے، کہ ایک ایسے ہی میاں بیوی تھے کہ میاں خوبصورت تھی اور بیوی جو ہے بدصورت تھی۔ میاں کیا تھے؟ خوبصورت اور بیوی جو ہے بدصورت تھی، ظریف بھی تھی۔ ایک دن بولے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، کیونکہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں۔ میاں کیا بولے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، یعنی بیوی کو دیکھتا تو صبر کرتا ہوں، اتنی بدصورت ہونے کے باوجود بھی تم کو دیکھ کر صبر کرتا ہوں، اور تم مجھے دیکھتی ہو تو شکر کرتی ہو کہ میں اتنا اچھا ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر کرتی ہو۔ اور صابر اور شاکر دونوں کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ بھی، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اصل حکایت یعنی اصل حکمت، اصل بات یہ ہے کہ ان بزرگ کی بیوی بہت تیز مزاج تھی، اکثر اوقات بیچارے تنگ ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بعض لوگ نے کہا، یعنی ایک بزرگ کے بارے میں بتا رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو طلاق دے دیجیے، یعنی چھوڑ دیجیے۔ فرمایا بھائی دل میں تو بہت دفعہ آیا کہ لیکن یہ سوچ کہ میں نے اس کو طلاق دے دی تو شاید یہ کسی کے نکاح کرے، یعنی اگر میں نے طلاق دی تو کسی اور کی نکاح میں جاوے گی، دوسرا اس بلا میں پھنسے گا، بجائے اس کے دوسرے کو تکلیف ہو۔ مجھے ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی اس کی تکلیف میں مبتلا رہوں، اور یعنی یہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس کی تکلیف سے، مطلب مجھے تکلیف ہوتے رہے، لیکن میری وجہ سے جو ہے میں چھوڑ دوں اور دوسرا کوئی جاوے دوسرے کی نکاح میں، تو سامنے والا بھی تکلیف میں جائے گا، جس کے نکاح میں جائے گی وہ بھی پریشان ہوگا، تنگ ہوگا۔ تو بھائی میں ہی تکلیف میں رہوں، دوسرا میری وجہ سے جو ہے تکلیف میں نہ رہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ وہ حضرت فرما رہے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم گھر میں سب سے بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ اور سب سے بہتر سلوک کون کرتا ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش سلوبی سے رہن سہن کرنا قرآن و سنت کی روح سے ہم پر لازم ہے۔ خالص عقلی اور سماجی تنگ نظر سے دیکھے تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ سکون اور راحت کی زندگی وہی ہو سکتی ہے جس میں میاں بیوی کا معاملہ باہم حسن سلوک ہو، یعنی اچھے سے رہتے ہوں، سب وہ شبہ اپنے دل سے نکالے اور بھروسہ رکھے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے بھروسے کی بات، بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ آگے کے معاملات اچھے ہوں گے۔ اور صبر کرنا سیکھیں، اس نے کچھ بول دیا ہم صبر کر لیں، ہم نے کچھ بول دیا
وہ صبر کر لے تو زندگی اچھی بسر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی خوشحال رکھے اور ہم سب کی زندگی آسان کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاقیات اچھے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔